ایک زمانے میں ایک خوبصورت بادشاہت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہ بادشاہت اپنی سرسبز وادیوں، بلند و بالا پہاڑوں اور بہار کی خوشبوؤں کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے اور ہر ایک دن محبت اور خوشی کے ساتھ گزرتا تھا۔ نورستان کے بادشاہ سلیم ایک عادل اور سمجھدار بادشاہ تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سحر تھا۔ سحر نہایت حسین اور ذہین تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کی مسکراہٹ ہر ایک کے دل کو بہا لیتی تھی۔ لیکن سحر کی زندگی میں ایک سیاہ گھڑا سایہ ڈال رہا تھا۔ ایک دن ایک جادوگرنی جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھی نورستان میں آئی۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھانے کی کوشش کی اور بادشاہ سلیم کے سامنے آ کر کہا، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرو گے تو میں اسے نیند کی جادوئی گہری نیند میں دھکیل دوں گی۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر پریشانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ سحر کی شادی کر دیں تو شاید وہ جادوگرنی کے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن سحر نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا، ابا، میں کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی جسے میں جانتی نہیں ہوں۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، بادشاہ سلیم نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو بھی سحر کا دل جیتے گا اس کا ہاتھ مانگ سکتا ہے۔ لیکن سحر نے کسی بھی امیدوار کو پسند نہیں کیا۔ ایک رات جب سحر باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی تو ایک نوجوان جس کا نام علی تھا اس کے سامنے آیا۔ علی ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ وہ سحر کی خوبصورتی اور سادگی کے اسیر ہو گیا۔ سحر نے علی کی سادگی اور خلوص کو دیکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دونوں کی دوستی بڑھنے لگی۔ سحر نے علی کو بتایا کہ وہ کس قدر آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہے اور کسی جادو کے بغیر خوش رہنا چاہتی ہے۔ علی نے سحر کو یقین دلایا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ایک دن سحر اور علی جنگل میں گھومنے گئے۔ اچانک وہ جادوگرنی ان کے سامنے آ گئی۔ اس نے سحر کو دھمکایا کہ وہ علی کو چھوڑ دے ورنہ وہ اسے نیند کی جادوئی گہری نیند میں ڈال دے گی۔ سحر نے جادوگرنی سے کہا، تم مجھے دھمکا نہیں سکتی کیونکہ میری محبت میرے دل میں ہے۔ جادوگرنی نے غصے میں آ کر ایک جادوئی جال پھینکا اور سحر گہری نیند میں جا پڑی۔ علی نے اپنی آنکھوں میں خوف دیکھا اور جادوگرنی سے کہا، برا کرم اسے چھوڑ دو، میں اس کی محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ایک چیز تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ تمہیں 3 اہم چیزیں تلاش کرنی ہوں گی، ایک خالص پھول، ایک قدیم کتاب اور ایک چمکتے ہوئے ستارے کی روشنی۔ اگر تم انہیں حاصل کر لو تو سحر کی نیند ختم ہو جائے گی۔ علی نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے سفر کی شروعات کی۔ پہلے اس نے ایک خوبصورت پھول کی تلاش کی۔ وہ ایک بلند پہاڑ پر گیا جہاں ایک نایاب پھول کھلتا تھا۔ اس پھول کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سخت محنت کی اور بالآخر اسے پا لیا۔ پھر علی نے قدیم کتاب کی تلاش شروع کی۔ اس نے سنا تھا کہ یہ کتاب ایک قدیم مندر میں رکھی ہوئی ہے۔ کئی دن کی محنت کے بعد وہ مندر تک پہنچ گیا اور اس کتاب کو بھی حاصل کر لیا۔ آخر میں چمکتے ہوئے ستارے کی روشنی کو حاصل کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ علی نے رات کے وقت آسمان کو غور سے دیکھا اور آخر کار ایک خوبصورت ستارے کی روشنی کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ تینوں چیزیں حاصل کرنے کے بعد علی نے دوبارہ جادوگرنی کے سامنے حاضر ہو کر کہا، میں نے یہ 3 چیزیں حاصل کر لی ہیں، اب میری محبت کو واپس کرو۔ جادوگرنی نے اس کی ہمت اور محبت کو دیکھا اور سحر کو جگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جادو کے ذریعے سحر کو نیند سے جگا دیا۔ سحر نے آنکھیں کھولیں اور علی کو اپنے سامنے پایا۔ سحر نے خوش ہو کر کہا، علی، تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ علی نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہاری محبت کے لیے تھا، میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لمحے جادوگرنی نے ہار مان لی اور نورستان کے لوگوں نے خوشی منائی۔ سحر اور علی کی محبت نے جادوگرنی کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ بادشاہ سلیم نے علی کو اپنا بیٹا مان لیا اور دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ نورستان میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ سحر اور علی نے اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا اور ہمیشہ خوش رہے۔ محبت کی طاقت نے جادو کو شکست دے دی اور نورستان کے لوگ ایک نئی روشنی میں جینے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اور ایمانداری سب سے بڑی طاقت ہے
اور مشکلات کا سامنا کرنے سے کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ سحر اور علی کی کہانی نے نہ صرف ان کی زندگیوں کو بدل دیا بلکہ پورے نورستان کے لوگوں کو بھی ایک نئی